کیا ہوا ہے؟ تم لوگ گلہ لے کر آؤ. بابا کہاں چلے گئے؟ کچھ نہیں ہوا، گلہ جمع کرو، ہم واپس چلیں گے. بلدہ جی راہیل تمہاری سوکن ہے؟ ہاں تمہارے راہیل سے تعلقات اچھے ہیں؟ اچھے تھے جب تک ان کے بچے نہ تھے. راہیل بھی میرے ساتھ اچھی تھی اور یعقوب بھی، لیکن اگر وہ دونوں صاحب فرزند ہو گئے تو میں جانتی ہوں کہ پھر میری کوئی اہمیت نہیں رہے تم گی. ایسا کیوں سوچتی ہو؟ یعقوب اور راہیل بہت اچھے انسان ہیں. یعقوب راہیل کو بہت پسند کرتے ہیں. اگر اس کا بچہ بھی ہو گیا تو اس کو تمام بیویوں پر زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے گی. کتنی بیویاں ہیں ان کی؟ میں، لیا، زلفا اور راہیل. ساری بیویوں کو؟ ہاں، مجھے، لیا اور زلفا کو تو پھر بھول ہی جائیں گے. جلدی کرو، اگر دیر ہو گئی تو پھر تمام ذمہ داری میری گردن پر ہوگی. مجھے نہیں لگتا. یعقوب ایک مہربان اور عادل شخص ہے. اگر حسد کرنے کے بجائے ذرا محبت سے پیش آؤ تو تم کو بھی ضرور چاہے گا. جناب لابان پر درود. بہترین انعام دوں گا. مجھے زچہ و بچہ صحیح و سالم چاہیے. پریشان مت ہوئیے، میں ایک تجربہ کار دائی ہوں. گھبراؤ مت راہیل، خدا بڑا عظیم و مہربان ہے. راہیل 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 یہ بے ہوش ہو گئی. راہیل 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 کہیں ایسا تو نہیں راہیل خداؤں کے غضب کا شکار ہو گئی ہو؟ یہ بچہ پکڑو. تمہاری خالہ راہیل کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی. آخر کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ اشتار کو غضبناک کر دیا ہے. میں خون اور آگ دیکھ رہی ہوں. موت کا منحوس سایہ ہر طرف منڈلا رہا ہے. کفر کی آگ سب سے پہلے خود کافر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی.
جس نے خداؤں کی توہین کی وہ جلد سزا پائے گا۔ کہیں وہ خدا کے غضب کی شکار تو نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھا دیکھا، ایسٹر نے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ ہاں، کہا تھا کفر کی آگ سب سے پہلے خود کافر کے دامن میں لگے گی۔ جس کسی نے خداؤں اور اشتار بزرگ کی توہین کی وہ سب سے پہلی سزا پائے گا۔ راہیل اب کیسی ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کچھ کریں، راہیل کی حالت بالکل ٹھیک نہیں۔ گھبراؤ مت، خدا ہمارے ساتھ ہے، جو اس کا ارادہ ہوگا وہی ہو کر رہے گا۔ سب لوگ تانے دے رہے ہیں کہ وہ اشتار اور ایسٹر کے جادو کی شکار ہو گئی ہے۔ اچھا، تو اب دیکھنا ہے کہ راہیل اور اس کے بچے کا خدا بڑا اور قدرت مند ہے یا ایسٹر کا خدا۔ خدایا، راہیل کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس حال میں تنہا مت چھوڑیں۔ تم گھبراؤ مت، مجھے اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے۔ تم اپنے خدا کے ساتھ جو معاملہ چاہے کرو، لیکن میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ کوئی طبیب، کوئی علاج معالجہ، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ میں بھی طبیب کی تلاش میں جا رہا ہوں، طبیب حقیقی۔ یہ نہ صرف فدان کے لوگوں کے لیے بلکہ میری بیٹیوں کے لیے بھی بلائے جان بنا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا اس کا کیا کروں۔ یہ لوگ ایسٹر کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ وہ ایک ماہر دائی ہے۔ ٹھیک کہتی ہو۔ جناب لابان، ایسٹر کو بلوا لیجئے، اگر وہ آ جائے۔ وہ ایک ماہر دائی ہے۔ جی جاؤ، جا کر دیکھو، اگر اس طرح آ جائے تو جو بھی مانگے گی میں اسے دوں گا۔ کہنا کہ لابان نے کہا ہے کہ اگر میری بیٹی کو اس مشکل سے نجات دلا دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یعقوب کو فدان سے شہر بدر کر دوں گا۔ جی، جاؤ۔ یعقوب بابل کے خداؤں کے عذاب کا شکار ہو گیا ہے۔ اشتار بزرگ سے مخالفت کی یہی سزا ہے۔ اپنا منہ بند کرو۔ یعقوب سے کہو وہ اپنے خدا سے مدد کیوں نہیں مانگ رہا ہے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو مصیبت کے وقت اپنے خدا کو کبھی نہیں بھولتی۔ جناب لابان نے مجھے بھیجا ہے، یعقوب نے نہیں، اور وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کی بیٹی کو نجات دلا دو تو وہ یعقوب کو شہر بدر کر دیں گے۔ میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے۔ فدان کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اشتار کی قدرت و طاقت اور معبود کی جادوگرنی ایسٹر کی صلاحیتیں کیا ہیں۔
अगर राहील को निजात दिला दो तो कोई शक नहीं कि फद्दान के लोगों के ईमान में इजाफा होगा और आपको भी इसका फायदा होगा। ये सब कुछ तो राहिल की मौत से भी हासिल हो सकता है, उसे मरने दो। ठीक है, तो जाओ और यही जाकर लोगों से कहो, उन्हें बताओ राहील की मौत इस्तार की मुखालफत, यकता परस्ती और इस्तार और ईस्टर की कुव्वतों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। कितना अच्छा हो अगर राहील और उसके बच्चे की मौत के साथ ही फद्दान में बारिश भी बरसना शुरू हो जाए। अगर इसे होश नहीं आया तो दोनों मर जाएंगे। ये धुआं इसे मार डालेगा, होश में नहीं लाएगा। कुछ पता चला? नहीं, अब तो बस ये देखना है कि याकूब का खुदा कामयाब होता है या ईस्टर का खुदा। वो तो जाहिर है कामयाबी यकीनन इश्तार ही की होगी। लाबान, तुमने मुझे बुलाने की जहमत की क्यों? याकूब का तो कहना था कि वह कुदरतमंद और बेमिसाल खुदा रखता है, तो फिर उससे मदद क्यों नहीं मांगता? राहील की जान अब तुम्हारे हाथ में है, इसकी मदद करो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी याकूब ईस्टार के सामने 10 से सवाल दराज करेगा। कैसी फजूल सोच और ख्याल बातिल है। तुम्हें आखिर किस चीज ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया? बहुत जल्द ये ख्याल बातिल हकीकत में बदलने वाला है, जब तुम अपनी बीवी बच्चे को अपनी आंखों से मौत के मुंह में चाहता देखोगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, न कि ईस्टर और इश्तार के। मैंने ईस्टर को यहाँ बुलवाया है। राहील की हालत ठीक नहीं है। राहील को सिवाय अपने खुदा के किसी और की जरूरत नहीं। मेरे घर से निकल जाओ। जाओ। रुक जाओ याकूब, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। चली जाओ। तुम्हारी बीवी बच्चा आज रात नीच तो नाबूद हो जाएंगे। ईस्टर का गुस्सा तुम्हारे अजीजों की मौत से ही ठंडा होगा। मेरी बीवियां तुम्हारी दुआओं से नहीं आई है जो तुम्हारी बद्दुआ से चली जाएं। निकल जाओ। लोगों, ना ये खुद पर रहम कर रहा है न तुम पर। इसका कुफ्र तुम्हारे लिए कहत का बाइस बनेगा और इसके बीवी बच्चे के लिए मौत का। जल्द ही तुम लोगों को ईस्टर के जादू और ईस्टर की कुदरत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी खैर नहीं। अगर मेरी बेटी पर कोई मुसीबत टूटी तो